بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جرم کا خاتمہ ہو اور مجرم کی اصلاح ہو، یہ نہیں کہ مجرم کو معاشرے میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ آج کی حدیث مبارکہ کا موضوع ہے کہ کیا چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا؟ مشکات المصابیح کتاب الحدود باب ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے 3605ویں حدیث کتاب میں اور 16ویں ہے باب میں۔ الفاظ یہ ہیں: وعن فضالۃ بن عبید رضی اللہ عنہ قال اتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسارق فقطعت يده ثم امر بها فعلقت في عنقه، رواہ الترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اس کا تفصیلی حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الحدود 21واں باب ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکانے کے حوالے سے 4410ویں حدیث۔ سنن ترمذی میں 1447، سنن نسائی میں 4985 اور سنن ابن ماجہ میں 2587ویں حدیث ہے۔ اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے قابل حجت نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اس میں الحجاج بن ارطاہ النخعی ابو ارطاہ ایک راوی ہے، اور یہ راوی کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتا تھا اور پھر تدلیس بھی کرتا تھا۔ اب تدلیس ایک اصول حدیث کی اصطلاح ہے جس کا عام آدمی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور بالکل اسی طریقے سے اس راوی کو ضعیف کہا گیا ہے۔ پھر اس میں معزز خواتین و حضرات عمر بن علی المقدمی ہے، اس پر بھی جرح ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک چور لایا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ آپ نے پھر حکم دیا کہ اس کا چور کا ہاتھ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لہذا چور کو یہ ذلت نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث کا سبق بھی مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔